السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان۔ بہت زور و شور سے حکومت نے 2/3 اکثریت کے ساتھ ایک آئینی ترمیم منظور کی تھی، مگر ابھی تک اس آئینی ترمیم کے مطابق عمل درآمد کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ حال ہی میں جوڈیشل کمیشن کے سیاسی اراکین کے لیے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے سیاسی جماعتوں سے نامزدگیاں طلب کی ہیں، اور لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی ترتیب اور ترکیب پوری ہونے کے بعد جلد ہی اس کا اجلاس بلایا جائے گا، کیونکہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم پر جو عمل درآمد ہونا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس کے بعد ہونا ہے، اور یہی وہ اجلاس ہے جس میں آئینی بینچز بنائے جائیں گے۔ منتخب ججز کو آئینی بینچز پہ بٹھایا جائے گا، اور تمام قانونی اور آئینی معاملات جن میں آئینی سوالات ہیں یا قانونی سوالات ہیں ان کا جواب ان منتخب آئینی بینچوں کے ججوں سے لیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا اس کا تو معلوم نہیں، مگر کل جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس فل کورٹ کی میٹنگ میں ایک پیغام واضح طور پہ دیا گیا ہے کہ 60,000 سے زائد مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، اور یہ 60,000 درخواستیں نہیں، مقدمات نہیں، یہ 60,000 خاندان ہیں، 60,000 سے زائد لاکھوں میں لوگ ہیں جو انصاف کے منتظر ہیں، فیصلوں کے۔ اور اس لیے کل 16 ججوں نے متفقہ طور پہ ایک ماہ کی ایک باقاعدہ حکمت عملی کی منظوری دی ہے، جس میں 16 کے 16 ججوں نے مختلف بینچوں میں بیٹھ کے ان 60,000 کیسوں کے حوالے سے مقدمات کو جلد از جلد نمٹانے کا آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک 3 ماہ کی حکمت عملی کی بھی منظوری ہے، اور پھر 6 ماہ کا بھی ایک پلان ہے، اور یہ سب پلان کسی اور نے نہیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا دیا گیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کل کی 16 ججوں کی اس فل کورٹ کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ انتظامی اجلاس تھا، کوئی کمرہ عدالت میں بیٹھی فل کورٹ نہیں تھی، اور اس اجلاس کے بعد پیغام واضح تھا کہ سپریم کورٹ کے موجودہ 16 ججوں کی ترجیح آئینی بینچز نہیں بلکہ 60,000 مقدمات جن کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تو یہ پیغام بھی اپنی جگہ، مگر پھر آج کی سب سے اہم خبر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات بھی ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس لیے اہم ہے کہ جو بڑے آئینی معاملات آج تک سپریم کورٹ میں آتے رہے ہیں، جیسے 6 ججوں کا خط جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا تھا، خفیہ اداروں پہ الزام تھے ہراساں کرنے کے، اس میں بھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے ایک خاص موقف اپنایا۔ پھر اس کے بعد جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس میں بھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کا ایک خاص موقف سامنے آیا، اور اب جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں تو سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کا موقف ایک بار پھر اہمیت اختیار کر جائے گا۔ اور آج جو سپریم کورٹ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں 2 گروپس مد مقابل تھے، ایک وہ گروپ جس کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے جو کہ آسما جہانگیر گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرا ایڈوکیٹ حامد خان کا گروپ، پروفیشنل گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ ابھی تک جو نتائج غیر سرکاری طور پہ جاری ہوئے ہیں اس میں حکومتی سپورٹ سے آگے چلنے والا گروپ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، جو ایڈوکیٹ رؤف عطا ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کے ابھی تک کے آنے والے نتائج ہیں، اور ایڈوکیٹ منیر کاکڑ جو ایڈوکیٹ حامد خان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو یہ کتنا اہم ہوگا کہ سپریم کورٹ بار کی الیکشن آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے جو بیلنس آف پاور ہے وفاقی دارالحکومت میں اس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بہت ہی خاص 3 مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ انجینئر قمر الاسلام مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسنات ملک سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا صاحب۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ سب سے پہلے تو حسنات ملک تھوڑی سی صورتحال کا آپ کے ذریعے ہی جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشنز ہیں اس میں اس کے جو نتائج ہیں آپ کو ابھی تک کی کیا صورتحال ہے، اور پھر کیسے یہ نتائج جو ہیں آنے والے وقتوں میں وفاقی دارالحکومت میں طاقت کے توازن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت کو اگر دیکھا جائے تو آج ایک ریلیف بھی ملا ہے کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن، یہ الیکشن بالکل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آ گیا، اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ بڑا الیکشن تھا وکلاء کی باڈی میں، اور یہ دیکھنا تھا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم پہ کوئی ریئیکشن آئے گا، اور جو ماحول ہے کیونکہ جو ایک گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ جو آج جس نے وکٹری لی ہے یہ ہمیشہ حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کرتا رہا ہے،
اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی انہوں نے سپورٹ کی. انہوں نے تو بلکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کو پرپوز کیا کہ جی یہ ہونی چاہیے 68 سال ایج ہونی چاہیے. دوسری طرف پروفیشنل گروپ جس نے مخالفت کی اور ان کے مختلف ریپرزینٹیوز پروونشل بار کونسل کے وہ رجوع کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے, چیلنج کر رہے ہیں. تو ان حالات میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو صدارتی امیدوار کا جیتنا وہ یہ ہے کہ اب ججز جو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے ذہن میں ہو کہ جی اب سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے اگر کوئی پٹیشن آتی تو وہ تو پٹیشن نہیں آئیں گی, وہ حکومت کو سپورٹ کریں گی, 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گی. وہاں فاروق نائک بیٹھے ہیں اور یہ رؤف عطا صاحب بیسیکلی ان کا تعلق بلوچستان سے لیکن جے یو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کے یہ جونیئر ہیں. تو اب یہ ہے کہ جو گروپ ہے ان کا وہ تو اس حکومت کے ساتھ ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ان کی گروپ کی پالیسی کے ساتھ چلیں گے یا سیاسی جماعت کی پالیسی کے ساتھ, کیونکہ مولانا صاحب کی پالیسی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہے لیکن وہ جو حکومت کی 27ویں ترمیم کے حوالے سے وہ میرے خیال نہیں ہوگی. فوجی عدالتوں کے حوالے سے کہ جی وہ بنائی جائیں وہ اس کی وہ مخالفت کریں گے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کو پروٹیکشن کی جائے اس حوالے سے یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ کامیاب اس طرح ہے کہ اب حکومت کی کامیابی یہ ہے کہ اب جو سپریم کورٹ اس کا امپیکٹ پڑنا تھا, جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہونی تھی, بینچز کی کمپوزیشن, یہ آئینی بینچ کون سا, یہ تو اس حوالے سے اب حکومت کو ایک سائیکولوجیکل بھی برتری حاصل ہو گئی ہے. تو ججز کی پوزیشن تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے. اب یہ بتائیں کہ کیا یہ مقابلہ وکیلوں کے دو گروپوں کے درمیان تھا یا ایک طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تھی اور دوسری طرف ایڈوکیٹ حامد خان کا گروپ تھا؟ یہ مقابلہ تھا کس کے بیچ؟ دیکھیں مین فیکٹر تو 26ویں آئینی ترمیم کہ جی یہ ایک ریفرنڈم ہے کہ کیا اس کو سپورٹ وکیل کرتے ہیں یا نہیں. اچھا مزے کی بات ہے جو سیکٹری ہیں سپریم کورٹ بار کے وہ دوسرے گروپ کے جیت رہے ہیں. وہ محمود اختر شاہ صدیقی فارمر سپریم کورٹ جج ان کے بیٹے ہیں. تو یہ سیکٹری دوسرے گروپ سے ہیں, پریزیڈنٹ یہ ہیں جیتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ زیادہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ لیکن اس میں ایشو کیا تھا؟ ایشو دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کس بیس پہ وکیلوں نے ووٹ دیے. دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے نا وہ ہمیشہ بلیو کرتے ہیں جی کہ ہم ویلفیئر وکلا کی, یہاں وکلا کا ہاسٹل بنایا وہ تقریباً 1 ارب کے قریب اس پہ خرچہ آیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے یہ جو وکلا کی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ کر کے جو پلاٹوں کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں اب جو کام شروع ہوا ڈیولپمنٹ کا ہر پلاٹ کی قیمت ہر وکیل کی وہ 10 لاکھ روپے بڑھ گئی ہے. اور وکیل وہ جو رجسٹر ہیں وہ 2000 ہیں, 5000 غالباً ٹوٹل ہیں, ان میں سے 2000 وہ ہیں. اور اس کے علاوہ انرولمنٹ کمیٹی میں انڈیپینڈنٹ گروپ کے 2 لوگ ہوتے ہیں. تو ہر لحاظ سے انہوں نے ایک یعنی گروپ جو وکلا پالیٹکس میں وہ ان کی گرفت ہے. دوسرا ان کو جو ایڈوانٹیج ہے کہ جی سیاسی جماعتیں چاہے پیپلز پارٹی کی لیگل ونگ ہو, نون لیگ کا لیگل ونگ ہو, جے یو آئی ایف کی ہو, اے این پی کی ہو, یہ سارے انڈیپینڈنٹ گروپ کو. اور دوسری طرف صرف پی ٹی آئی کا جو لیگل ونگ ہے وہ پروفیشنل گروپ کے ساتھ یعنی وہ ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے. اور سپورٹ اس دفعہ دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا جہاں ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہاں بھی وہ اپنا یعنی کینڈیڈیٹ جو ہے ان کی لیگل ونگ نہیں جتوا سکتی. یہ آپ اندازہ مطلب اس طرف تو ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ حکومت کو نہیں پڑھنا چاہیے لیکن خیبر پختونخوا حکومت سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ ان کو جتوانا چاہیے. ان کی جو لیگل ونگ دیکھیں انصاف لائز فورم جو ہے وہاں ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں نا. صحیح ہے. وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کرنا, لیکن وہ آپ سمجھتے ہیں ناکامی ہے کے پی کے گورنمنٹ کی بھی, بلکہ انصاف لائز فورم. دیکھیں یہاں مجھے ابھی میرے سینئر گورنمنٹ آفیشیل بتا رہے تھے کہ باقاعدہ شہادت امان سینٹر اور سینٹر فاروق نائک صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی صدر صاحب کی طرف سے کہ آپ پہنچیں کراچی. اس لیول تک انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا. نون لیگ نے میں بھی پنجاب میں اسی طرح کی ڈیوٹی لگائی ہو لوگوں کی جو ان کے وکلا ایکٹیو ہیں جو, لیکن یہاں میرا خیال ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیوٹی کیا لگائی تھی. دیکھیں وکلا کو کنونس کریں, ان کو کیا کنونس کرتا ہوتا ہے. کسی کو ہوتا ہے جی کہ آپ کو لا افسر بنا دیں گے. آج کل تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو جج اپوائنٹ کرنے ہیں اس میں بھی ہمارا جو ہے حصہ بڑھ گیا ہے, ہماری اکثریت ہے. تو یہاں لاہور ہائی کورٹ میں کتنی ویکینسی ہے جی؟ لاہور ہائی کورٹ میں 24 ہیں اور سپریم کورٹ, اور یہ گاجر کی طرح پچھلے کئی سال سے لٹک رہی ہے اس میں ہے. اب دیکھیں ٹربیونل ہے دوسرے لا افسر تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ لا افسر پنجاب میں. تیمور جھگڑا صاحب آپ کی وکلا تاریخ تو پھر مشکل ہی ہے. چلے اب رزلٹ تو آپ کے سامنے سپریم کورٹ بار کے, تو ہو سکتا ہے جنرلی وکلا جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نہ ہوں. یہ رزلٹ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے آبویسلی وکلا کی پالیٹکس کی لمیٹڈ ہی جو ہے وہ سمجھ ہے یا فالوئنگ ہے.
اور رزلٹس آ رہے ہیں، لیکن 3-4 باتیں میں کہوں گا جو میں انفارمیشن کلیکٹ کر چکا ہوں. پہلی چیز، اگر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی پوزیشن پہ یہ انڈیپینڈنٹ گروپ جیت رہا ہے اور سیکرٹری کی پوزیشن پہ جو ہے وہ حامد خان صاحب کا. اس سے تو میں یہ مطلب لوں گا کہ جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ کسی آئینی ترمیم کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، لیکن جو ججز جو لائرز کے لحاظ سے دونوں گروپس کا مینیفیسٹو ہوگا اس کے لحاظ سے ہوئی ہوگی، ورنہ دونوں ووٹ ایک طرف جو ہے وہ پڑنے چاہیے تھے یا کینڈیڈیٹس کے لحاظ سے ہوئی ہوگی. فی الحال جو ہے اگر الیکشن میں کوئی ایک آدھ میں نے ابھی ٹویٹ دیکھا ہے معمولی سی جو ریگنگ وغیرہ کی کمپلینٹس بھی، میں اس طرف نہیں جاتا. لاہور میں دوبارہ گنتی ہوئی ہے، پہلے 135 سے جو ہے روح فتح جیتے ہیں، دوبارہ گنتی سے 74 ووٹوں سے اتنا کم ہوا ہے. اچھا دوبارہ گنتی چلے. بٹ ریگارڈلیس یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایز اے لیمن میری یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی کہ جب اتنا ایک کلیئر ڈیوائڈ تھا تو سوائے وہ وکیل جو کہ افیلیٹڈ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ سے کہ یہ رزلٹ ون سائیڈڈ ہونا چاہیے تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ون سائیڈڈ نہیں ہے تو پھر یا تو کیمپین میں کوئی فلا ہے یا پھر جو ہے وہ کینڈیڈیٹس میں کوئی فلا ہے. حسنات صاحب کہہ رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ کی بھی ناکامی. دیکھیں وہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ اگر ہم الیکشنز کو یہ بنا دیں کہ گورنمنٹ کتنا کینوس کر سکتی ہے، کتنے پیسے دے سکتی ہے، شاید وہ کے پی گورنمنٹ نہیں کی، وہ ان کو جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، لاہور بار کو پشاور برانچ کو دینے چاہیے تھے، لیکن وہاں پہ میرے خیال میں ایون رزلٹ آیا ہے. یہ ہے 4 ووٹوں سے وہ جیتے ہیں. لیکن 2 چیزیں پھر میں نے سنی ہیں، کیونکہ آج کل کورٹس کافی جانا پڑتا ہے، تو جو وکلا ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ پلاٹس کی بات کی کہ مینیفیسٹو بڑا کلیئر تھا. دیکھیں تو اگر ایک سائڈ جو ہے وہ اتنا ڈبیس کر رہی ہے، میری تو 2 کنکلوژنز ہیں اس سب سے. پہلی کنکلوژن تو یہ کہ اگر واقعی اس انڈیپینڈنٹ گروپ کا اوور آل سٹانس یہ ہے کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس اور جو کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ متاثر ہوں، تو پھر میں کم از کم جو آسما جہانگیر کی صاحبزادی ہیں منیزہ جہانگیر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی جو سپوزڈ افیلیشن پبلک میں ہوتی ہے آسما جہانگیر سے وہ ابھی ڈسکنیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ معذرت کے ساتھ آپ کو آسما جہانگیر سے اختلاف ہو یا نہ ہو، دیز ور ناٹ دا ویلیوز دیٹ شی اسٹوڈ فار. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں اس رزلٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیکن بائی دا وے آسما جہانگیر جب حیات تھی تو اس وقت ان کی ویلیوز سے آپ کی پی ٹی آئی کی قیادت اگری نہیں کرتی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ دوسری چیز یہ کہ اگر اس وقت ہم نے کانسٹیٹیوشن کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے تو پھر ساری جو آوازیں ہیں جو کہ ایکچولی چاہتی ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا، کانسٹیٹیوشن اور فنڈامنٹل رائٹس ہو، اور اس میں شاید ہم میں سے کچھ لوگوں نے ماضی میں غلطی بھی کی ہوں گی. We need to get on one page. دیکھیے کچھ غلطیاں ہم نے کی ہوں گی، کچھ لوگوں نے آپ نے مس جج کیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بہت لوگوں کی امیدیں تھی کہ وہ فیئر جج نکلیں گے، تاریخ ان کو شاید ڈونٹ سے زیادہ جو ہے وہ یاد رکھے. I think he was not a judge but misjudged. He was misjudged. کمرل اسلام صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کی تو بظاہر یہ بڑی کامیابی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی کر لی 2 تہائی سے، سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی جیت لیا، تو اب کوئی 27ویں 28ویں مزید ترمیم بھی کی طرف بھی جا رہے ہیں آپ لوگ. یہ کتنے اہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ بار کے اس الیکشن کو؟ دیکھیں یہ بظاہر کامیابی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی کامیابی ہے 2 فیلڈ میں. ایک اسمبلی کے اندر جہاں پر بڑا شور مچا رہا کہ نہیں ہوگی، نہیں ہونے دیں گے، لاشوں سے گزر کے ہوگی، ڈائلاگ، شور شرابہ، تشدد، آندھی طوفان، اس کے باوجود ہو گئی. اور پھر یہ جو تھا یہ زیادہ ڈیلیکیٹ معاملہ تھا کہ وہ بھی یعنی جہاں سے جس پلیٹ فارم سے تحریک اٹھنی تھی 26ویں ترمیم کے اگینسٹ یا حکومت کے اگینسٹ، اور جس پہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ جی وہ بکلا تحریک شروع ہوگی اور پھر وہ ایک بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہوگی اور یہ ہوگا، تو وہ آج دفن ہوگی وہ ساری امیدیں اور وہ ساری اگر ایٹ آل اٹ از اے ون ون اوپر نیچے بھی مطلب چند ووٹوں کے فرق سے اگر سپریم کورٹ بار کی قیادت ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ پورے کا پورے اصول اور ویلیوز ہی بدل جاتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ون ون بھی ہوتی، یعنی اس طوفان میں ان توقعات میں آج
اس وقت دارالحکومت میں اور ملک میں جہاں جہاں بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ جی یہ ایک سیٹ بیک تھا کس کے لیے؟ تحریک انصاف کے لیے، 26ویں آئینی ترمیم کے مخالفین کے لیے، 27ویں کی افواہیں پھیلانے والوں کے لیے، گو کہ 27ویں ترمیم میں بہت سی ایسی نیچرل چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مثلا جو آپ سمجھتے ہیں درست بھی ثابت ہو سکتی ہیں افواہیں، جن کی بنیاد پہ کسی سٹیج پہ، لیکن آج اس وقت لیکن آج کی تاریخ میں وہ افواہ ہے. لیکن میں آپ کو صرف وہ بتا دوں کہ جب یہ بات کی گئی تھی کہ آئینی عدالت بنائے گی کانسٹیٹیوشنل یا بینچ بنایا جائے گا، تو اس وقت جو پلی تھی ہماری سائڈ کی وہ یہ تھی کہ آئینی عدالت اس لیے بنائی جائے کہ تاکہ وہ رش جو بنیادی وجہ تھی مقدمات کی، جس کو آج سپریم کورٹ نے بھی ایڈمٹ کیا، فل بینچ نے، اور انہوں نے فل کورٹ نے اور سب نے آ کے تو یہی کہا کہ انہوں نے مہینے کا یا 2 مہینے 3 مہینے کا ایک اپنا پلان دیا. انہوں نے تو یہ کہا نا کہ ہمارے پاس آئینی بینچ بنانے کا ٹائم نہیں، ہمارے پاس 60,000 مقدمات ہیں. وہی بات ایگری کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ صحیح. تو اب جب اسی 16 میں سے 5 کا بینچ بن جائے گا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو فل کورٹ نے آج تعین کیا تو ہمیں مزید ججوں کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے کسی ترمیم کی تو ضرورت پڑے گی نا آخر. نہیں، اس کے لیے تو سمپل لیجسلیشن سے بھی، میجورٹی سے بھی تعداد مقرر کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ. اور دوسرا جو وہ ایک سینیورٹی والا ایشو ہے وہ بھی ایک، اب میں آگے پیچھے لیگل مائنڈ سے سن رہا ہوں، آپ کی حکومت نے بڑی سینئر نیکسٹ ٹو چیف جسٹس یا سینئر موسٹ آف دی، وہ تو آپ نے کر دیا نا، ان میں تو بار بار کیوں ترمیم کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے، ہم نے یہی کہا کہ ابھی ایک دفعہ کر دیا آپ نے، پہلے پینل کر دیا تو اس کا آج دیکھیں نتیجہ بھی نکلا. آپ نے مولانا فضل الرحمان کو بڑا فور گرانٹیڈ لے لیا کہ جب آپ چاہیں گے ان کو پکڑ کے ترمیم کروا لیں گے. کبھی ایسا نہیں کہا گیا جی، نہ اس وقت کہا گیا. ابھی ایک آپ ایک 27ویں بھی کروانے جا رہے ہیں. اب تو جو ترمیم کا لفظ استعمال کرتا ہے اپنے منہ سے، وہ ترمیم کا لفظ نکالنے سے پہلے JUI کا لفظ نکالتا ہے. تو اس سبق کے بعد چلیں جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں کے حوالے سے کچھ خدشات جنم لے رہے ہیں حکومت میں، اور یہ خدشات بھی ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں کہ جب 5 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو کیا حکومت اپنے لیے مزید آپشنز کریٹ کر رہی ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ اپنے لیے آپشنز طے کر چکی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات کریں گے خواجہ آصف وفاقی وزیر دفاع کی ٹویٹ کے حوالے سے، جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بظاہر عمران خان یا PTI نے معافیاں مانگ لی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور شاید بشرا بی بی کی جو رہائی ہے اسی عمل کا ایک نتیجہ تھا. مگر وفاقی وزیر دفاع کو یہ خدشہ یا یہ پریشانی کیوں لاحق ہو رہی ہے؟ کیا ان کو کوئی انفارمیشن دی گئی ہے یا پھر یہ محض ایک خدشہ ہی ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر اس اہم معاملے پہ بات کرنے سے پہلے کچھ چھوٹی سی ایک حسنات میں آپ سے چیز جاننا چاہوں گا. قمر اسلام صاحب نے بھی ذکر کیا کہ شاید ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا. تو حکومت کو اب فل کورٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے درست کہا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک پلان تیار کیا ہے 1 مہینے کا یا 3 مہینے کا. تو اس کے بعد تو پھر وہ اگر یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ججز نہیں ہیں اور ہمارے پاس 60,000 مقدمات ہیں، تو پھر تو حکومت کے پاس جواز تو بنتا ہے نا کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں یہ ججز کی تعیناتی جو ہے یہ کیا حکومت کی جو جوڈیشل کمیشن میں اکثریت ہے اس کے حساب سے ہوگی، اور کس قسم کے ججز لائے جائیں گے؟ ہائی کورٹ سے لائے جائیں گے، براہ راست بھی لائے جا سکتے ہیں، اور کیا جو نئے ججز آئیں گے کیا ان کے لیے حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ان کو پھر آئینی بینچ پہ بٹھا دیا جائے؟ دیکھیں، آج کے الیکشن کے بعد حکومت کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، اور اب ان کی بارگیننگ پوزیشن خاص کر جوڈیشل کمیشن میں وہ بھی بڑی ہے، مضبوط ہوئی ہے. ویسے اطلاعات یہ ہیں کہ جو پریزائڈنگ جج ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کا، وہ حکومت میں بھی یہ کانسٹیٹیوشن بینچ وہ یا افریدی صاحب ہی ہوں، چیف جسٹس وہ کہ یہ نہیں کہ پھر پہلے دن ہی ہم چیف جسٹس ہم کہیں گے جی 4تھے نمبر کے جو ہیں وہ جج ہمیں چاہیے، تو وہ فورم شاپنگ اور مناسب نہیں. ججز کی تعداد کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ جی کہا جا رہا ہے کہ ہر صوبے سے 2 جج لینے.
ایک سیکنڈ, جو پریزائڈنگ جج اگر چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان بھی پھر جوڈیشل کمیشن میں شامل ہو جائیں گے؟ دیکھیں وہ جوڈیشل کمیشن کے تو حصہ ہیں نا, وہ ہوں گے نہیں, ایک جج نیچے سے اور بھی آنا ہے, 5 بالکل 5 ہو جائیں گے, تو امین الدین خان ہی جی وہ ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ ہر صوبے سے کانسٹیٹیوشن بینچ, اب یحییٰ افریدی صاحب اگر خیبر پختونخوا سے ہیں تو پنجاب سے کیا منصور علی شاہ ہوں گے یا امین الدین خان صاحب ہوں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر سندھ سے جیسے محمد علی مظہر ہوں گے یا جیسے منیب اختر ہوں گے. اگر جیسے امین الدین خان بھی جو ہیں کانسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ ہو جائیں گے تو پھر 3 ججز سپریم کورٹ کے اس کے علاوہ بھی رہیں گے, کیونکہ چیف جسٹس بھی کانسٹیٹیوشن بینچ اور پھر امین الدین خان بھی کانسٹیٹیوشن بینچ. جی نہیں, وہ کانسٹیٹیوشن ہیڈ کے لیے کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے وہ پھر علیحدہ بنانا ہے اور ہر صوبے سے ایک جج لینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ چیف یہ شاید اس لیے بھی ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ججز کمیٹی ہے 3 ججز کی, اس کی سربراہی بھی چیف جسٹس کریں گے, اور آئینی بینچ کی جو کمیٹی ہے ججز کی اس کی سربراہی وہ کریں گے تاکہ کوئی کنفرنٹیشن نہ ہو. دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا صورتحال ہے, کیونکہ یہ عموماً اب آج جیسے میں نے بتایا کہ جو پوزیشن ہے اور حکومت کا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں تو ایک ہی ایجنڈا ہے, اور وہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر ریفارم کرنی, ریفارم ایسی کرنی. یہ نئے ججز کون سے آپ کے خیال میں حکومت لانے کی کوشش کرے گی؟ یہ ہر صوبے سے 2 جج ہوں گے. اب دیکھنے ہیں کہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ بھی تو کرنے کا ڈائریکٹ بھی ہے چانس, لیکن میرا نہیں خیال کو وکیل ہوں, کیونکہ اس سے پھر ہائی کورٹ میں ایک بڑی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں جو کنسیڈر کیا جا رہا. عامر فاروق صاحب کا چانس بھی ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس وہ ان کا نام بھی ہے, پشاور سے بھی. تو یہ 4 یعنی 8 ججز اگر سپریم کورٹ میں لائیں گے, 25 جج اگر ٹوٹل ہونے ہیں 23 کے بجائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ چیف جسٹس؟ میرا نہیں خیال ان کو جوڈیشل کمیشن ہے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. وہاں میجورٹی کا فیصلہ ہوگا. پتہ نہیں اب اتنا تیمور جگڑا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے, جوڈیشل کمیشن فنکشنل ہو جائے گا؟ اور کیا آپ لوگ بھی نام دے رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے؟ سنا تو تھا کہ پی ٹی آئی بھی تیار ہو گئی ہے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی آپ اسی جوڈیشل کمیشن اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رہے ہیں. دیکھیں کہیں آپ کو یہ کڑوے فیصلے لینے پڑتے ہیں تاکہ آپ کا جو اپوننٹ ہو جو کہ چاہتا ہو کہ اس یہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کڑوا ہے یا جوڈیشل کمیشن میں؟ نہیں, جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے کا, کیونکہ obviously جیسے آپ نے کہا, جیسے ہم بڑا کلیئر, ہم کیا پوری دنیا کو اس جو 8 فروری کو مذاق ہوا تھا تو اس کا بھی پتہ ہے, لیکن ایک ڈی فیکٹو حکومت پاکستان میں بیٹھی ہے اور ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں. جب نہ بیٹھے تو اس کے بعد کون سے انہوں نے 270 دن میں بائی الیکشنز کرا دیے, آدھی پارلیمنٹ چل رہی تھی, ابھی بھی سینٹ بغیر کے پی کے الیکشنز کی چل رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ فیصلہ تو اس لیے لیا. جو آپ نے سوال کیے مجھے ویسے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. آئی تھنک اف وی کال اے اسپیڈ, اگر صاف بات کریں تو دیکھیں یہ 27ویں 28ویں 29ویں یہ بار بار ان کو آنا پڑے گا, اور پرابلی اینڈ میں ان کو یا جو بینچ فکسنگ کمیٹی ہے اس میں جو ہے میرے خیال میں میری ڈائریکٹ سجیشن ہے اس کے بجائے جو ہے وہ اختیار آصف زرداری, شہباز شریف اور محسن نقوی کو دے دیں, تاکہ ڈائریکٹلی آپ جو ہے آپ کے خیال میں ابھی ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا؟ نہیں, ابھی obviously رکاوٹیں ہیں, ورنہ یہ کیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر جوڈیشل کمیشن میں میجارٹی ہے وہ تو انہی کے پاس ہے. دیکھیں obviously وہ نروس تو فیل کر رہے ہیں نا, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ جو الیکشن میں ہوا ہے, جو ریزرو سیٹس کے ساتھ ہوا ہے, جو 26ویں آئینی ترمیم میں انپریسیڈنٹڈ ہے. میں نے اگین وکیلوں سے بات کی, آپ دونوں جو ہیں وہ بڑے سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں. چلیں یہ بھی مان لیا کہ اگر ہمارا سسٹم کلین ہو کہ پارلیمنٹری اپروول ہوتی ہے ججز کی, یا پارلیمنٹ کا جو ہے وہ ججز کے سلیکشن میں وہ ہوتا ہے. جب آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بینچ یا بینچز پہ کون سے ججز بیٹھیں گے, یہ پارلیمنٹ یا وہ پارلیمنٹری کمیٹی جہاں پہ ان کی کلیئر میجورٹی ہے گورنمنٹ کی, وہ فیصلہ کریں گے. تو دنیا میں ایک مثال دے دیں کہ حکومت جو ہے وہ بینچز ڈیسائیڈ کرتی ہے انہی آئینی کیسز. نہیں, حکومت نہیں ہے, پارلیمنٹ کر رہی ہے. سر پارلیمنٹ میں آپ کو ابھی آپ خود ہنس رہے تھے کہ حکومت کی میجورٹی ہے نا. دیکھیں 4 پارلیمنٹیرینز ہیں, ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل ہے, لا منسٹر ہے. اب لا منسٹر کا بینچ فکسیشن میں مجھے بتا دیں, دنیا میں ایک مثال دے دیں تو اب بتا دیں کہ ایسے 26ویں ابھی آپ نے یحییٰ افریدی کو, اور یہ بھی وہ انوملیز اتنی ہیں اس میں, حسنات نے ٹھیک کہا, یہ میرے خیال میں یحییٰ افریدی کو کبھی نہ ڈالتے
جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں، بلکہ رانا ثناء اللہ نے تو ڈکری کر دیا تھا. ایشو یہ ہے کہ کے پی کے صرف 2 ججز ہیں، یایا افریدی اور مسرت ہلالی، تو میرے خیال میں دونوں کو ڈالنا ہوگا. اسی طرح بلوچستان کے 2 ججز ہیں، تو وہ 2 بھی جو ہے وہ آنے ہوں گے. اور اسی لیے میرے خیال میں یہ ایڈیشنل ججز کی اپوائنٹمنٹ ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آپ نے جج پکنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو مزید ججز چاہیے ان چھوٹے صوبوں سے. چلیں اسیوم کر لیں کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن کے ممبر آپ کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ جو ہے ہائی کورٹوں میں سے کون سے جج کو اوپر لانے کو ترجیح دیں گے؟ کوئی ایک آدھ نام آپ بتا سکتے؟ نہیں، میرا کام نہیں ہے. میں ایک بات جو ہے ویسے ایز اے ممبر تو آپ کو رائے دینی پڑے گی نا. اگر میں کون ڈیزرو کرتا ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک جو ہے وہ 1-2 باتیں کہتا ہوں جو اچھے پرنسپلز ہیں. آپ جج کا نام بتائیں سر، پرنسپل تو سب کو بتائیں. آپ بتائیں آپ کے نزدیک کون سا جج سپریم کورٹ میں آنا چاہیے؟ آپ پشاور ہائی کورٹ کی بات کریں. میرے خیال میں نہیں، مجھے اب وہاں پہ میرے کیسز چل رہے ہیں، مناسب تو بالکل بھی نہیں ہوگا. میرے اگر آپ کمیشن میں بیٹھے ہوں گے تو پھر بھی آپ خاموش نہیں. اگر میں کمیشن میں دیکھیں جب 25,000 والا 1,500 ووٹ والے سے ہار جاتا ہے تو وہ کمیشن میں تب بھی نہیں بیٹھ سکتا. بابر ستار صاحب ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مخالفت کی، ان پرنسپل ان کو اینٹی پی ٹی آئی ہونا چاہیے تھا. ہی اسٹوڈ فار جسٹس، ہی ڈڈ ناٹ سی کہ کس نے میری مخالفت کی ہے یا نہیں کی. ہمیں انڈیپینڈنٹ ججز اس لیے چاہیے کیونکہ ایک نظام تبھی چلتا ہے جب مختلف ادارے ان کو بے شک کسی اور ادارے یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ کے کیسز چل رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح بہت سے پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں یا سینٹ ہیں ان کے بھی مقدمات ہائی کورٹوں میں پھنسے ہوں گے. تو جب وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے تو کیا وہ نام نہیں لیں گے ججز کا کہ ان کو اوپر لیں ان کو نیچے لیں؟ میں تو اگری کرتا ہوں، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیلی یہ ہونی نہیں چاہیے. پاکستان جیسے سسٹم اگر یہ آئینی ذمہ داری ہے کمران اسلام صاحب، اگر آپ بیٹھے ہوں کمیشن میں تو آپ اپنی ایک بات ایڈ کر دوں متی اللہ صاحب جی. دیکھیں یہ پرنسپل ہے کہ پارلیمنٹری انپٹ ہے. جب آپ کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ غائب ہوں گے، پارلیمنٹ پہ جو ہے وہ لائٹیں بند کر کے لوگ حملہ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ 11 پارلیمنٹیرینز غائب ہوں گے، اس کے بعد آپ نے پارلیمنٹ پہ لوگوں کی جو آٹونومی کی کانفیڈنس ہے وہ ختم کر دی. اس لیے تو پھر ہم سینیورٹی پرنسپل پہ آ جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم خود ہی ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم ڈسکریشن جو ہے وہ اس ملک میں کسی کو دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ ڈسکشن کسی اور کی ہوتی ہے، وہ ڈسکشن کسی اور کی. کمران اسلام صاحب، اگر آپ جوڈیشل کمیشن کے ممبر نامینیٹ کر دیے جاتے ہیں نون لیگ کی طرف سے یا پارلیمنٹ کی طرف سے، لٹ سے آپ کی پارٹی نامینیٹ کرے گی ٹریجری بینچ پہ اگر آپ ہوئے، تو آپ کے نزدیک آپ لاہور ہائی کورٹ سے کون سا جج اوپر آنا چاہیے؟ ویسے میں زیادہ جس کو نہیں جانتا، میں چونکہ لاء کی فیلڈ سے نہیں ہوں، ہو سکتا ہے جس کا میں نام لوں وہ ریٹائر ہو گیا ہو، مثلا مجھے علم نہ ہو. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں، آپ نے کانفلکٹ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے؟ نہیں، میرا کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی الیکشن کمیشن کوئی چیز فی الحال نہیں ہے. لیکن آپ کے ساتھیوں کے تو ہوں گے. لیکن میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب اس قسم کا فورم بنتا ہے بورڈ میں، کوئی بورڈ ہو کوئی فورم، تو اس کے اندر جب اس کی جو بنیادی شرائط ہے اس میں کانفلکٹ کی ڈال دینی چاہیے. نہیں ہے، ہوتی ہے عام طور پہ کہ وہ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اس میٹنگ میں، اور وہ سائن کرنے پڑتے ہیں کہ جی یہاں پر میرا کوئی ایسا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا یہ رول ہونا چاہیے کہ جو بھی ممبر اس کا ممبر بنے گا، جو رکن نہیں، یہ مورلی تو وہ لکھ کے دے گا کہ اس کے کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے کسی ہائی کورٹ میں. نہیں، کیسز یہ تو ممکن ہی نہیں آج کل کے سیاستدانوں کے حوالے سے. کیسز کی بات نہیں میں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مورلی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ جہاں پہ اگر میں کسی جگہ پبلسسٹ کمیشن میں ایز ممبر بیٹھا ہوں اور انٹرویو لینے والوں میں میرے کو فرسٹ بلڈ ریلیٹیو ہے تو میں ڈکلیئر کروں گا. تو یہ ڈکلیئر کرنا بھی چاہیے اور شاید ڈکلیئر کریں. اور اگر یہی کیسز شہباز شریف کے پینڈنگ ہوں، نواز شریف کے پینڈنگ ہوں، یا آپ کی پارٹی کے جتنی مریم نواز کے خلاف کوئی کیس پینڈنگ ہو، تو آپ لوگ کمیشن میں بیٹھ کے ڈکلیئر کریں گے کہ ہمارے لیڈر کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں تو اس لیے میں کوئی فیصلہ نہیں. میرے لیڈر کے خلاف دیکھیں، ہر ایز ممبر پارلیمنٹ ایک شخص خاتون یا مرد بیٹھتا ہے. یہ فیصلہ آپ کا اپنا ذاتی ہوگا یا پارٹی کا ہوگا؟ اگر اتنی باریکی پہ آپ چلے جائیں گے تو پھر تو نظام نہیں. آپ کا فیصلہ جو ہے یہ پارٹی کا ہوگا یا آپ کی ذات کا ہوگا بطور رکن؟ میرا خیال ہے جو ٹریڈیشنز ہیں اس وقت، جو لوگ ہاؤسز میں رہے ہیں، میں بھی کافی جو جب کمیٹی میں آپ بیٹھتے ہیں تو
کمیٹی میں عموماً جو عام طور پر لیکن یہ کمیشن ہے نامینیشن آپ کی پارٹی کی ہے. کسی بھی آپ سلیکٹ کمیٹی میں یا کمیشن بھی کا بھی وہی رول ہے, تو اس میں نامینیشن تو ہر کمیٹی کی پارٹی کی ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ پارٹی سے اوپر ہو کے تو بات کرتے بھی ہیں اور کرنی چاہیے. اور آپ پروسیڈنگز فیصلے جو ہیں وہ پارٹی آپ پروسیڈنگز دیکھ لیں, ڈسکشن دیکھ لیں, تو عموماً لیکن آپ پارٹی کے فیصلوں کے پابند ہوں گے ججز کی طرح نامینیشن میں. دیکھیں اگر میں ایز اے ممبر بیٹھوں گا اوت لے کے, تو پھر جو میری ضمیر کے مطابق فیصلہ ہوگا آپ وہ کریں گے. ممبر جوڈیشل کمیشن حلف پہ نہیں, وہ تو ہم نے پہلے اٹھایا ہوا ہے, وہ تو پھر پارٹی ہم نے ایز اے ممبر جب اوت اٹھایا ہوا ہے جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ایک بات میں وہ ایڈ کر دوں, یہ بھی جھگڑا صاحب نے کہا کہ وہ 10 لوگ بڑے مظلوم تھے جن کے خلاف جن کو اٹھایا گیا یا جن کے اہل خانہ کو اٹھایا گیا. تو ایک تو ادھر سے مظلوم تھے, ایک اوپر سے انہوں نے ان کو شو کاز دے کے اور پارٹی سے نکالنے کی. تو یہ کون سی بات درست تھی؟ یعنی وہ انہیں اٹھایا. اگر ایک طرف خیال میں باقاعدہ اسپیکر نے انوائٹ کیا تھا انہیں اور ممبران نے کیا کہ ہمیں یہاں سے گھسیٹ کے نکال کے لے جائیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ابھی انہوں نے شو کاز نوٹس. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس پہ اسپیکر کو ریزائن کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ نہیں, اسپیکر صاحب نے اس پہ ایکشن لیا. کیا ایکشن لیا کسی کو بتا دیں, کیا ایکشن لیا؟ انڈر پروسیس ہے اس کمیٹی کا. اچھا انڈر پروسیس ہے. انہوں نے کمیٹی بنائی, اس پہ ساری کمیٹی بن گئی ہے. کمیٹی نکلے گی کب؟ نکل جائے گی. اور کس کی نکلے گی؟ انشاءاللہ نکل جائے گی جب آپ کا ویج بورڈ اور دیگر چیزیں پوری ہوں گی تو یہ بھی انشاءاللہ نکل جائے گی. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ابھی اور بھی بہت سارے عام معاملات ہیں. حکمران جماعت نون لیگ کے سربراہ نواز شریف جو ہیں لندن سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں, امریکہ پہنچ گئے ہیں. اور آخر امریکہ میں ان کے دورے کا مقصد کیا ہے, ان کی واپسی کب ہوگی, اور کیا وہ امریکہ کے الیکشن کروا کے آئیں گے, اس کے بارے میں بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی ان خدشات کی جو وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی ٹویٹ میں نظر آ رہے ہیں کہ بظاہر پی ٹی آئی یا اس کی قیادت نے معافی مانگی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. تو تیمور جھگڑا صاحب, بشرا بی بی کی رہائی جو ہے, آپ تو یہی کہیں گے کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے, تو یہ آپ کے سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق انصاف ہوا ہے ان کے ساتھ؟ ہاں جی, دیکھیں انصاف تو اس لیے نہیں ہوا کہ اگر انصاف ان کے ساتھ ہونا تھا, یا جو الزامات علیمہ خان بی بی پہ لگے ہیں یا ان کی بہن پہ لگے ہیں کہ انہوں نے پتنی کون سا بارود جو ہے وہ ساتھ یہاں پہ, دیکھیں یہ پاکستان مذاق بن گیا. ابھی انصاف ہوا یا نہیں ہوا علیمہ بی بی کے ساتھ؟ دس از آل ڈینائل آف جسٹس کہ آپ 20 دن جو ہے وہ لوگوں کو رکھتے ہیں. آج ایمان مزاری کا کیس لے لیں, کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پہ آپ اینٹی ٹیررزم کا پرچہ لگا دیں ان اے کنٹری جہاں ہمیں ٹیررزم کا ایشو ہے. لیکن میں خواجہ آصف صاحب کی بات پہ آتا ہوں. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ ڈیل ہو نہیں سکتی, یا پھر خواجہ آصف صاحب ہی خود کو چھپا رہے ہیں. سب سے سینئر منسٹر ہیں. اگر ڈیل حکومت سے ہوگی تو خواجہ آصف صاحب نکال دیں. اگر ڈیل کسی اور سے ہوگی یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی تو وہ منسٹر نہیں ہے, ڈیفنس منسٹر ہے. تو انہیں تو پتا ہوگا, یعنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف تھرو سیکرٹری ڈیفنس ان کو رپورٹ کرتے ہیں. تو وہ ڈیل کی بات وزن ہے, بتا دیں کہ کون سی وہ سوال شک کس پہ کر رہے ہیں, اپنے ماتحت جو لوگ ہیں. حسنان صاحب, کیا یہ جو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے خلاف, کیا یہ امریکی الیکشن سے پہلے ان کا کوئی کنکلوژن ہو سکتا ہے؟ آپ کو نظر آ رہے ہے کوئی ایسا میچور مقدمہ ہے یا کوئی ایسا امکان ہے قانونی طور پہ کہ عمران خان کو جو ہے بنی گالا شفٹ کر دیا جائے, ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کے ایک آپشن کریٹ کیا جائے, امریکی الیکشن کے نتائج کے مطابق پھر اس کے بعد فیصلے کیے جائیں؟ دیکھیں اچھی بات ہے اگر یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے, سارے معاملات جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, دوسرے بھی. لیکن میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اتنا رسک نہیں لیا جائے گا کہ ان کو جو وہ جیل سے نکالا جائے. یہ بات ہے کہ الیکشن کا امپیکٹ ہے, جو الیکشن ہونا ہے امریکہ. دیکھیں عمران خان کو جیل سے نکال کے بنی گالا پہنچانے میں زیادہ مناسب نہیں ہے حکومت کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے رہا ہو کے اڈیالہ کے بعد. یہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آفرز تو پہلے بھی ان کو آئی ہوگی کہ بھائی بیرون ملک چلے جائیں, جس طرح پہلے بھی سیاستدانوں کو آتی رہی کسی نے. لیکن قانونی طور پہ امکان تو ہے کہ حکومت کسی بھی سب جیل قرار دے سکتی ہے. ابھی عمران خان کسی کیس میں, جن کیسز میں کنوکٹڈ ہیں ان میں ان کو
सजाएं सस्पेंड हो चुकी हैं। सस्पेंड है बिल्कुल। किसी भी केस ऐसा नहीं है, वो तोशा खाना का केस है, वो अभी ट्रायल चल रहा है, जमानत हो सकती है उसमें। कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें अगर लीगली देखा जाए कि जी वो जेल में ही रहेंगे। वो अब उन पे डिपेंड है कि उनकी हुकूमत से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो वो फौरन निकल आएंगी। अब देखना है कि हुकूमत, मज़ाहिर ये लग रहा है कि हम देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई थोड़ा बहुत पीटीआई के हवाले से ये एक चीज़ आ रही है कि कोई ना कोई भाई अब इनके साथ मामला सेटल करके किए जाए, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या बनेगा, नून लीग पीपल्स पार्टी का क्या होगा अगर कोई ये जो अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। सही। कैमरा साहब, नवाज शरीफ साहब का यूँ अमरीकी इलेक्शन से पहले अमेरिका जाना, उसका क्या मकसद है इस दौरे का? क्या नवाज शरीफ साहब भी जो है अमेरिका में, अगर पीटीआई के लॉबिस्ट हैं, उनसे कोई, क्योंकि ख़बरें ऐसी चल रही थी कि उन्होंने राब्ते करने शुरू कर दिए पीटीआई के जो अमरीकी लॉबिस्ट हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे इस मौके पे होना, इसकी कोई अहमियत है या वैसे वो बस सैर करने के एंटरटेनमेंट के लिए? इसकी अहमियत इतनी है कि जी कि जो अफवाहों में नई इख्तराहात और नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उसका ये एक हिस्सा है कि जिस तरह के इन ज़मानतों को किया गया, मुंसलिक जोड़ा गया जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, इन्होंने भी हल्फ नहीं दिया था, तो उससे पहले ही उन्होंने अहकामात जारी कर दिए थे कि लोग हर जगह यही कहा गया कि याह्या अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद जमानतें हुई। ये तो आप खुद अफवाह फैला रहे हैं अभी इस वक्त। नहीं कहा गया, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उन्होंने हल्फ उठाने से पहले ही ये हिदायत जारी। इसी तरह अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने पाकिस्तान के एक लीडर का वहाँ पे जाना या इलेक्शन के वे, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेटर लिखा डेमोक्रेट्स ने, और तवक्कुआत जो हैं वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ी जा रही हैं रहाई के लिए, तो मैं हाल ये सारी जो है वो माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। तो फिर गए क्यों है मियाँ साहब अमेरिका? वो अपने इलाज के लिए गए होंगे या कोई और उनकी ज़ाती निजी आखिर एक ज़िंदगी है, ठीक है, तो वो 4 दिन में क्या वो मियाँ साहब जाके इलेक्शन। कमरुल इस्लाम साहब, आपको क्या लगता है एक सियासतदान को इतना अरसा जेल में रखना पाकिस्तान में, क्या अब सज़ाएं भी सारी मुअत्तल हो चुकी है उनको, तो क्या उनका राइट नहीं है बाहर आना? महल तकरीबन इतनी सज़ा पे माजी के बरक्स जरदारी साहब का लंबा अरसा था, हाशमी साहब का ज़्यादा था, लेकिन इतनी सज़ा इतने अरसे के बाद तकरीबन वो वक्त आ जाता है, पो फटनी शुरू हो जाती है। अमेरिकी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं मेरा ये ख्याल। चले अल्लाह करे वक्त जल्द आ जाए और सियासी तौर पे सूरत-ए-हाल कुछ सेटल हो जाए, और अगर ये अमेरिकी इलेक्शन से पहले होती है तो मेरे ख्याल में सबके लिए विन विन। बट एनीवे, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।